مقدمات کی بھرمار ہو رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقدمات کا ایک طوفان آ گیا اور یہ طوفان کم نہیں ہونے والا بلکہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ ایسے ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اگر انہیں ریزالو نہیں کیا جاتا اور ایسے اس کی ریزولوشن نہیں ہوتی, چاہے وہ حق میں ہے یا مخالفت میں ہے, اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. ان مسائل پر یقیناً نظر ڈالنی پڑے گی. اس میں دو مقدمات جو ہیں انتہائی اہم مقدمات جو اسی ہفتے داخل کیے گئے ہیں. ایک واشنگٹن ڈی سی میں داخل کیا گیا اور دوسرا جو ہے وہ نیو یارک میں سدرن ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے. اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ امیگریشن رائٹ سے ہے, اور مختلف قسم کی امیگرینٹس کے گروپس, آرگنائزیشن, اس کے علاوہ پروفیشنل آرگنائزیشن, انہوں نے اس میں پلینٹف کا رول ادا کیا ہے. تو ایک جو امپورٹنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ساز مقدمہ بنے گا, اور وہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے خلاف, ناٹ ایز اے انڈیویجول بلکہ جو ان کی پوزیشن ہے اس کے مطابق, اور اس کے ساتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا. اور اس کا تعلق جو ہے وہ امیگرینٹ ویزز سے متعلقہ ہے, جس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہاں سے تقریباً 75 کنٹریز سے آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ پابندی لگا دی جائے گی, اور ان کو امیگرینٹ ویزز نہیں دیے جائیں گے. اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنے عرصے کے لیے یہ پابندی لگے گی, اور اس کے لیے جو جواز پیش کیے گئے تھے اس کے بارے میں وقفے سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کا ہے, کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ داخل کیے گئے ہیں, اور جو لوگ پریکٹیشنرز ہیں امیگریشن لا کو سمجھتے ہیں اور امیگریشن ایڈوکیسی میں شامل رہے ہیں اور وہی ایریے میں پریکٹس کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو لیے اپلائی کیا ہوا ہے, ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ جو ہے وہ لیگلی بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے. یہ کوئی ایسا فارم نہیں ہے کہ جس پہ اسپانسر نے سائن کر دیا اور اس کے ریلیٹیو جو ہے اس بنیاد پہ اس لیے آ گیا کہ حکومت نے اس ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کو لے لیا, اور یہ جو وعدہ کیا گیا ہے اس میں لیگل بائنڈنگ جو پرومس کیا گیا ہے کہ اگر وہ شخص کے جسے اسپانسر کیا جا رہا ہے وہ امریکہ آنے کے بعد فائنانشیل پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس کی انکم جو ہے, جو پاورٹی گائیڈ لائن ہے اس کا 125% سے نیچے ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی فائنانشیل سپورٹ کے لیے یہ لیگلی بائنڈنگ ہوگا کہ اسپانسر جو پٹیشنر ہے وہ اس کو سپورٹ کرے. اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر پٹیشنر کی انکم اتنی نہیں ہے تو پھر پٹیشنر جو ہے جوائنٹ اسپانسر کو لے سکتا ہے, اور وہ جوائنٹ اسپانسر جو ہے کوئی تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے, کوئی ریلیٹیو ہو سکتے ہیں, کوئی دوست ہو سکتے ہیں, اور پھر وہ یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر یہ شخص جسے میں اسپانسر کر رہا ہوں ایفیڈیوٹ آف سپورٹ میں, جس کے بارے میں یہ فرض نبھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ شخص آنے کے بعد اگر فائنانشیل سپورٹ گورنمنٹ سے مانگتا ہے تو اس صورت میں وہ سب سے پہلے مجھ سے رجوع کر سکتا ہے, اور جو 125% کی حد مقرر کی گئی ہے, اگر اس سے کم اس کی فائنانشیل سچویشن چلی جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی فائنانشیل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسا میں نے بتایا کہ یہ لیگلی بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جس طرح سے لیٹ سے ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے ایک امریکن سٹیزن ہے اور دوسرے کو اس نے اسپانسر کیا ہے, اور دوسری پارٹی جو یہاں پہ آ جاتی ہے, لیٹ سے کہ وائف یہاں پہ آئی ہے, ہسبینڈ یہاں پہ کام کرتے ہیں, اچھی ان کی انکم ہے, انہوں نے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ داخل کیا, اس کے بعد ناچاتی ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان میں, تو اس صورت میں بھی وائف جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے کہ اس کی فائنانشیل سپورٹ جو ہے وہ ہسبینڈ کرے. اور اگر اس رشتے میں ڈیورس بھی ہو جاتی ہے تب بھی جو پٹیشنر تھا اس کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے وہ قائم رہتی ہے. تو میں نے بہت سے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ اس میں ہسبینڈ یا وائف نے جو ہے وہ دوسری پارٹی کو سو کر دیا اور کہا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ میری فائنانشیل سپورٹ کی ذمہ داری لیتا ہے, اب اس کا باقاعدہ جو ہے اطلاق ہونا چاہیے, اور کیونکہ میرے پاس انکم نہیں ہے. اور کئی صورتوں میں ایسے یہ بھی صورتحال دیکھی گئی ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے اس نے جو جاب وغیرہ تھی یا جو بزنس وغیرہ تھا اسے چھوڑ دیا. اس صورت میں بھی جو اسپانسر ہے, جو پٹیشنر ہے, اس کو جو ہے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی رہتی ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آرگومنٹ دیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے
لیگل امیگرینٹس کو آنے سے روکنے، جن کے پاس ویزا مل بھی گئے تھے، یا ایسے لوگ کے جو ابھی پروسیس میں تھے اور جنہیں امیگرینٹ ویزا کے لیے جنہوں نے اپلائی کر رکھا تھا، ان کا راستہ روکنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ دلائل پیش کیے گئے. اور اسی لیے اس مقدمے میں کہا گیا کہ جو چیزیں بھی بتائی گئی ہیں اور جو آرگومنٹ پیش کیا گیا ہے اور جو جسٹیفیکیشن نکالنے کی کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ اس میں بلکہ بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا گیا کہ غلط بیانی اس کی گئی ہے اور غلط تجزیہ دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں اس کے بارے میں. اور یقین جانیے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں. لیکن جو لا سوٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کچھ بھی دلائل پیش کیے گئے بڑے وہ واضح ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ پوچھیں گے جناب ٹھیک ہے مقدمہ تو ہو گیا، اب اس کے مقدمے کا ہوگا کیا؟ تو اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ جہاں پر بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر دباؤ آتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا مشکل ہے اس سے نکلنا، تو پھر وہ کسی حد تک کنسیشن دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جسے کہتے ہیں پیچھے ہٹ کے پچھلے پاؤں پہ جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بھی اگر یہ آرگومنٹ جو ہے سکسیسفلی آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کا یقیناً نتیجہ نکلے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی غلطی ہے اور اس تاریخی غلطی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ 75 کنٹریز سے آنے والے لاکھوں افراد، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا صرف وہ فیملی ممبرز کے طور پہ آنے والے گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو سکسیسفل بزنسز کر رہے تھے اپنے کنٹریز کے اندر، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. کیونکہ اس میں صرف فیملی ممبرز کو لوگ نہیں روکا گیا، بلکہ اس کے ساتھ جو امپلائمنٹ جن کی منظور ہو چکی تھی اور امپلائمنٹ کے بیس پہ آنا چاہ رہے تھے اور بڑے بڑے رینکنگ آفیشیل سے اپنی پریویس جابس کے اندر، اور یہاں پہ آ کے وہ بزنسز کرنا چاہ رہے تھے اور ملازمتیں کرنا چاہ رہے تھے بڑے، اور اس سے اس ملک کو بے انتہا فائدہ پہنچ سکتا تھا اور ٹریجری کی میں اضافہ ہو سکتا تھا. ان لوگوں کے لیے بھی یہ راستے جو ہے انفارچونیٹلی بند ہو گئے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں اب انتظار کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اچھا، مجھے بتایا گیا کہ اس وقت آپ کی کال کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں یہاں B1 B2 ویزے پہ آیا تھا اور اس کے بعد میں نے E2 کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو مجھے میرے اٹرنی نے کہا کہ آپ ایکسٹینشن بھی اپلائی کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کے خیال میں E2 ویزا جو ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتی یہاں پہ؟ کیونکہ میں تو یہاں ہوں، امیگریشن تو انہوں نے باقی ملکوں میں بند کی ہے. تھینک یو. اوکے، رائٹ. تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی E2 کے لیے اپلائی نہیں کیا، آپ نے صرف ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا، B2 کی ایکسٹینشن کے لیے، رائٹ؟ اچھا، کال میرا خیال ہے آپ کی ڈراپ ہوگی، کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا اگر آپ نے B2 کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رکھا ہے تو پھر اس میں جو بھی آپ نے وجہ بتائی ہے، دیکھیے کچھ حقیقت کو اپنے سامنے رکھیے. لوگ جو عموماً یہاں پہ آتے ہیں ان کو 6 مہینے کا اسٹے دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے 6 ماہ کے لیے آپ آئے ہیں اور اگر آپ وزٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو ملنا چاہتے ہیں، اگر ریلیٹیو نہیں ہیں تو آپ سیر سپاٹا کرنا چاہتے ہیں، سائٹ سینگ کرنا چاہتے ہیں، تو جنرلی جو ہے وہ 6 منتھ کا پیریڈ جو ہے وہ بڑا گریشیس لینتھ آف ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے 6 مہینے مزید ملنے چاہیے، تو آپ کے پاس اس کے لیے اسٹرانگ گراؤنڈز موجود ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ اس دور میں، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عموماً جو ہے اس پہ اتنی کنجوسی گورنمنٹ نہیں دکھاتی تھی اور مزید 6 مہینے کی اجازت دے دیتی تھی ایز لانگ ایز اس شخص کے پاس کوئی اچھی جسٹیفیکیشن موجود ہے اور فنانشیل ایبلٹی ان کی ہے کہ وہ یہاں پہ یہ ٹائم گزار سکتے ہیں. لیکن اب ہر بات کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا جا رہا ہے، اس کی پڑتال کی جا رہی ہے. تو پھر اب مجھے نہیں معلوم کہ کس بنیاد پہ آپ نے اپلائی کیا کہ 6 مہینے میں آپ 6 مہینے مزید آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو اگر 6 مہینے کے اندر آپ وہ ایکسٹینشن جو ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ یقیناً E2 کے لیے
اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ E2 کے لیے جو بھی بنیادی چیزیں ہیں اس پہ نظر ڈالیے اور اس کے لیے تیاری رکھیے, اور خدا کرے کہ اگر آپ کا جینون B2 ہے ایکسٹینشن ہے یہاں کی اسٹے کی, اور اگر وہ اسٹے مل جاتا ہے تو پھر آپ اسے یقیناً E2 میں تبدیل کروا سکیں گے. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. اچھا جناب, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, اور آئیے اب بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے گولڈ کارڈ کے بارے میں, جس کے بارے میں بھی ایک لا سوٹ جو ہے آج ہی واشنگٹن ڈی سی میں فائل کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو آرگنائزیشن اور انڈیویجول لوگ شامل ہیں ان کا جو آرگومنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرگومنٹ جو ہیں وہ خاصے مضبوط ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج ہی وہ لا سوٹ فائل ہوا ہے, یہ پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا. لیکن جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس ملک میں نان امیگرنٹ ویزا ہولڈرز کے آنے کا, اور نان ویزا ہولڈر جو پھر کوالیفائی کر جاتے ہیں گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے, اس کو جو ہے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ویزاز کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے اور ویزا کریٹ کیے جاتے ہیں, تو وہ ویزا جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے وہ کریٹ نہیں کیے جاتے, بلکہ اس کے بارے میں پوری قانون سازی ہوتی ہے, اور ایک قانون سازی کا مرحلہ ہے جس سے گزر کر آپ ان ویزوں کو جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں, اور ان ویزوں سے اس کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کیا گیا کہ جو دو انتہائی امپلائمنٹ بیس کیٹیگریز کے اندر جو دو بڑے راستے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ہم پرائرٹی ورکرز کہتے ہیں, کہ افضلیت دینے والے ورکرز جو ہیں, اور ان کو عموماً آئنسٹائن ویزاز بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے کہ جو بے جینیس لوگ ہیں, اپنی اپنی فیلڈ میں انہوں نے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت کام کیا, اور ان کی شہرت ہے, اسی لیے آئنسٹائن ویزا کہا جاتا ہے. اور وہ امیگرنٹ ویزا یعنی گرین کارڈ کی طرف لے کے آپ کو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹی کے لوگ ہیں کہ جو اپنی اپنی فیلڈ میں ان کی بھی مہارت ہے, اور پھر وہ نیشنل انٹرسٹ ویور کے اہل ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو لیبر ڈپارٹمنٹ کے پروسیس سے نہیں گزرنا پڑتا, بلکہ نیشنل انٹرسٹ یعنی امریکہ کے انٹرسٹ میں, امریکہ کی فلاح و بہبود کے لیے ان لوگوں کی یہاں پہ موجودگی ضرورت ہے, جس کی بنیاد کے اوپر انہیں وہ امیگرنٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کیٹیگریز میں ایسے لوگ کہ جو اپنی انٹلیکٹ کی بنیاد پہ, اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ, اپنے ریسرچ کی بنیاد پہ ایسی فیلڈ میں اکیڈیمیشینز ہیں, انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, راکٹ سائنٹسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ, ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ملک کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں, اور ان کی انٹلیکٹ کی بنیاد پہ ان کی اتنی ویلیو بنتی ہے کہ ان کو یہاں پہ ویزا ملنا چاہیے. تو اب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا گولڈ کارڈ آیا ہے, یہ گولڈ کارڈ ان ویزوں میں سے بہت سے ویزوں کو جو ہے وہ لے جائے گا, صرف اس بنیاد پہ کہ جن لوگوں کو وہ ویزے دینے کی کوشش کیجیے, لیگل جو امیگرنٹ ویزز کے ویزے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ اس بنیاد پہ ہے کہ کس آدمی کی جیب میں کتنے پیسے موجود ہیں. ایسے لوگ کہ جو ٹریلینئر ہیں, بلینئر ہیں, جن کے لیے $1 ملین جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک عام آدمی کی پینی کی حیثیت رکھتا ہے, وہ لوگ جو ہے ان کو بلایا جا رہا ہے, اور گولڈ کارڈ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو 1 ملین کا گفٹ جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کو دے سکیں گے. 1 ملین پلس 15,000 اس کی پروسیسنگ فیس وغیرہ وغیرہ ہے, وہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, لیکن جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں, بیس انفارمیشن ہے, اس پہ میں سٹریس دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جو لا سوٹ کیا گیا ہے اس میں لا سوٹ کرنے والے لوگوں نے یہی سب سے پہلا جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہی پوائنٹ ہے کہ جناب پیسے کی بنیاد کے اوپر آپ ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں کہ جو لوگ اس قدر قابل ہیں, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائرٹی ورکرز اور ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹی کے لوگ ہیں, کہ آپ ان کی مد میں سے, ان کے کوٹے میں سے, ان کے لیے جو تعداد مقرر کی گئی ہے ایسے کو لوگوں کو دے رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر ایک تو ان کا پرائمری جو ہے اس کے بارے میں آبجیکشن ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو گرین کارڈ کی پروسیسنگ ہے وہ اتنی تیزی سے کی جائے گی کہ ان کو
سب سے پہلے تو ایڈجسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ گرین کارڈ ملنے شروع ہو جائیں گے اور پھر اس کے ظاہر جو ان کے ریلیٹیوز ہیں انہیں بھی وہ بلوا سکیں گے. تو اب اس کے بارے میں جو ہمارے سامنے انفارمیشن آئی ہے وہ اس لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا شخص جو ہے اس ملک کی فلاح بہبود کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور کون سی آئینی بنیاد ہیں جو بیسک اس کے لیے ہمیں جو فریم ورک نظر آتا ہے جس میں وہ فٹ ہو سکتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اب کیا یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ فیڈرل کورٹ جو ہے فوری طور پہ اسے بند کر دے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اس کے لیے یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے اور اس قدم کے ذریعے سے کم از کم ان لوگوں کا راستہ ابھی تک مکمل طور پہ بند نہیں ہوا کہ جو اپنے انٹلیکٹ کی بنیاد کے اوپر، اپنی ذہانت کی بنیاد کے اوپر، اپنی وہ سنہری قابلیت کی بنیاد کے اوپر جس کی وجہ سے انہیں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا گیا، ان لوگوں کو یہاں پہ ان کا راستہ جو ہے مسدود نہیں ہونا چاہیے، اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو دوسرا آرگومنٹ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے وہ آرگومنٹ بھی اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ باقی جو طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے یہ گزرنا چاہیے تھا اور جس طریقے سے اس کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے.